اگر ایک انسان کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، اسے سکون نہیں مل رہا، اسے راحت نہیں مل رہی، اگر وہ کہیں پر بھی فٹ نہیں ہو رہا تو اسے مایوس کرا دے گا۔ تو آپ کو کچھ لوگ ملیں گے وہ صرف تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، انہیں سکون ہی اپنے آپ کو برباد کرنے میں ملتا ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں لے لی، جب انہوں نے کچھ اچیو کیا اور انہیں محسوس ہوا کہ بھئی اب بھی سکون نہیں ہے، تو ہم ایک ایسا بوجھ اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں، پھر انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، پھر انسان ایک ایسی مایوسی میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا، تم تو کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، تم اگر کچھ کر بھی سکتے تھے تو وہ بھی اس کی مرضی تھی، تم اگر نہیں کر سکتے تھے تو وہ بھی اس کی مرضی تھی، تم اگر کر گئے تو بھی اس کی منشا ہے، تم اگر نہیں کر سکے تو وہ بھی اس کی منشا ہے۔ تو تمہیں کرنے نہ کرنے، پہنچنے نہ پہنچنے اور مقاموں تک رسائی تک کو سوچنے کے بجائے اللہ کو سوچنا چاہیے تھا۔ جب انسان اپنی جہت اللہ کی طرف کرتا ہے تو اس کے بیشتر مسائل سالو ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سب سے بڑے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے اللہ کی ہدایت، سیدھے راستے کی پہچان، حق کا تعین کرنا، حق اور باطل میں تفریق کرنا۔ اور جس کو یہ نعمت مل گئی وہی جانتا ہے کہ انسان نے پہنچنا کہاں تک ہے، انسان نے جانا کہاں تک ہے۔ ایک بڑا عرصہ انسان زندگی کے اندر ایسا گزارتا ہے جہاں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ پھر شیطان نے بھی اس دنیا میں ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ وہ انسان کو اس صحیح سمت اور صحیح سوچ کی طرف آنے نہیں دیتا، اور نفس کو بھی عادت اتنی لگ جاتی ہے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسی گمراہی میں ہی رہوں، انہی آسائشوں میں ہی رہوں، انہی سہولتوں میں ہی رہوں، انہی کنوینئنسز میں ہی رہوں، اینڈ دیٹس آل فائن۔ لیکن اگر آج ہم اس راستے کو نہیں ڈھونڈیں گے، اور اگر آج ہم اس راستے کو نہیں تلاش کریں گے، اور اگر آج ہم اس حق کی طرف گامزن نہیں ہوں گے، تو جتنا وقت گزرے گا اتنا مشکل ہوگا ہمارے لیے کام کرنا۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ کمپلیٹلی سبمٹ نہیں کرنا چاہتا، ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی سپرد نہیں کرنا چاہتا اللہ کو، اور وہ کوئی نہ کوئی تلاش کر رہا ہوتا ہے طریقہ کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور میں اپنے دنیا کے بھی دوسرے مسائل کو، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کروں۔ تو اس کے اندر شیطان نے اس دنیا کے اندر بڑے طریقے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ انسان جو ہے نا حق کے راستے پر نہ آئے۔ تو میں نے آج سے 8-9 سال پہلے ایک تحقیق لکھی تھی کہ واٹ آر دوز میڈ مین آئیڈیالوجیز، وہ کون سے شدت پرست پاگل کرنے والے نظریات ہیں کہ انسان کو حق کے راستے پہ نہیں آنے دیتے۔ تو اس کے اندر ایک نقطہ تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں پیشنزم۔ مغرب میں یہ تصور آیا ہے اس چیز کا، جو اب ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے، کہ انسان کو ایک ایسا ایکسٹریم پیشن میں لگا دو، ایک ایسی ایکسٹریم پیشنزم کا بیمار کر دو اس کے اندر کہ جیسے اس کا کوئی ایک گول فلفل ہونے لگے نا، اسے نیکسٹ ٹو امپاسبل ایک گول دے دو۔ اس لیے یہ ایکسٹریم سپورٹس، یہ ایسے ہی بنجی جمپنگ، اسکائی ڈائیونگ، ایکسٹریم سپورٹس قسم کے تصورات کو سامنے لایا جاتا ہے کہ تمہارے مسائل کا جو حل ہے نا، وہ دنیا میں ہی کوئی پیشن ڈھونڈ کے، تمہارے مسائل کا جو حل ہے وہ دنیا کے اندر ہی کچھ ایسا تلاش کرنا ہے جو تمہیں فلفل کرے۔ تو لوگ چوٹیوں پہ چڑھ رہے ہیں، لوگ پہاڑوں کو سر کر رہے ہیں، لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں، لوگ جہازوں سے چھلانگیں لگا رہے ہیں، لوگ پانی میں خطرناک جانوروں کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں، لوگ جنگلوں میں نکل گئے ہیں۔ تو یہ سارا پرسپیکٹیو $1 بلین انڈسٹریز پر کام کر رہی ہے کہ ایسے ایکسٹریم سپورٹس کو انٹروڈیوس کرایا جائے، ایسے ایکسٹریم ایکٹیویٹیز کو انٹروڈیوس کرایا جائے کہ انسان جو ہے وہ حق کی طرف سوال نہ آئے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر حسن رکھا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ کی مخلوق میں کوئی نقص نہیں ملے گا۔ جیسے ہی آپ اس دنیا کے ساتھ جڑیں گے، اس میں ایک حسن تو ہے آپ کو، بٹ اللہ نے اس کے اندر اتنا نہیں رکھا کہ یہ انسان کو فلفل کر دے۔ اس لیے جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے، انسان بور ہوتا ہے یا انسان فلفلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سیچوریٹ ہوتا ہے، تو تب انسان کو ایک خلا محسوس ہوتی ہے، ایک ویکیوم فیل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہی وڈ وانٹ ٹو کویسچن کہ یہ کیا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں غم اس لیے رکھا ہے، اللہ نے اس دنیا میں دکھ اس لیے رکھا ہے، اللہ نے اس دنیا میں مس فٹس سسٹمز اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان سوال کرے کہ بھئی اگر یہاں جا کے بھی مجھے نہیں مل رہا
جب یہاں جا کے مجھے وہ سکون اور راحت نہیں مل رہی تو پھر کہاں ملے گی؟ تو جیسے ہی وہ ریزننگ اور ریشنالٹی انسان کے مائنڈ میں شروع ہوتی ہے، وہ سوال شروع ہوتا ہے. یہ جو تصور ہے پیشنزم کا کہ ایک ایسے پیشن کی طرف اس کو لگا دو کہ یہ دنیا کے حصول میں ہی اس کی پیشنزم سے اس کی ایکچولائزیشن اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ کو دنیا جہاں کی ایک دنیا ملے گی، دنیا جہاں میں لوگ ملیں گے جو اس سوچ کو فروغ دے رہے ہیں دیٹ جو بھی ڈھونڈنا ہے تم نے اسی دنیا میں ڈھونڈنا ہے، تمہارا سکون اسی دنیا کے اندر ہی کہیں نہ کہیں ہے. اس کے برعکس ایک اور آئیڈیالوجی ہے کمپیشنزم کی، جو انسانوں کے اندر جب وہ اس قسم کا تصور آتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے، آئی نیڈ اے ہائر پرپز، مجھے کوئی سپر نیچرل ایکٹیویٹی چاہیے لائف کے اندر جس سے میں جڑوں کوئی، تو وہ اس تصور کو لاتے ہیں کہ اپنا آپ مخلوق کی خدمت میں صرف کر دو. مخلوق کی خدمت کرنا عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ ساری خدمات عبادت ہیں. لیکن جب یہ اللہ کو مائنس کر کے کہتے ہیں جی جانوروں کی خدمت کرو، انسانوں کی خدمت کرو، دنیا کو صحیح کرنے کے لیے چلے جاؤ اور اس میں اللہ مائنس ہو جائے، تو یہ ہیومنزم کا جو کانسیپٹ ہے کمپیشنزم کا کہ بھائی تمہیں اپنے من کا سکون چاہیے نا، بس لوگوں کے سکھ اور خوشیوں کے لیے کام کرو، اچھی بات ہے اللہ کو مائنس کر کے. تو شیطان نے ایک دوسرا نظریہ سامنے رکھا ہوا ہے دنیا میں جس سے لوگ حق کا سوال نہیں کرتے، صراط مستقیم کی طرف آنا نہیں چاہتے یا گامزن نہیں ہوتے، اور وہ ہے پہلا تو تھا پیشنزم. ایسے پیشنیٹ سپورٹس، ایسے پیشنیٹ ایکٹیویٹیز، ایسے پیشنیٹ انڈیورز ان سے کرواؤ کہ اس کے اندر جو ان کو ایک حصول فیل ہو اس کے اندر. دوسرا ہے کمپیشنزم کہ آپ ہمدردیوں میں لگ جائیں، دنیا کی خدمت میں لگ جائیں تو آپ کو سکون مل جائے گا. مگر تصور پیچھے اللہ کو مائنس کرنے کے لیے، اللہ کو اکاؤنٹ میں رکھ کے ہی دنیا کے کام کرنے کے اندر آپ کو سکون مل سکتا ہے، ورنہ نہیں. تیسرا تصور جو لوگوں کو دین حق کی طرف یا رب کی طرف آنے سے جو چیز روکتی ہے وہ ہے ٹرانکولزم. انسان اگر دکھی ہے، غمگین ہے، دنیا کے دھوکوں سے، دنیا کے اندر جو سکون نہیں رکھا اس کے پیچھے مار کھا گیا، آپ حقیقت کو اپنانے کے بجائے اس کو ڈرگز میں لگا دو، اس کو شرابوں میں لگا دو، اسے کوکین میں لگا دو، اسے لیکر میں لگا دو، الکوہول میں لگا دو، تاکہ اس کا جو تھاٹ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ سوچو تم کیا کر رہے ہو زندگی میں، وہ شفٹ ہو جائے گی اس طرف. اس لیے ایک بہت بڑی قوم جو ہے جب انہیں وہ چل اور تھرل نہیں مل رہی ہوتی اپنے آپ کو کامل کرنے کی، تو آئی تھنک وہاں پر پھر یہ ایک نشوں کی ایک دنیا شروع ہو جاتی ہے اور شیطان انسان کو آنے نہیں دیتا. چوتھا ایک پرسپیکٹیو جس کے تھرو حق کی طرف آنے سے شیطان ایک جال بناتا ہے انسان کی طرف، وہ ہے اگر انسان کو دکھ ہے، غم ہے، وہ فیل کر رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر سکون نہیں ہے، لوگوں میں سکون نہیں ہے، لوگوں کی عبادت کر کے سکون نہیں ہے، مخلوق کی عبادت کر کے سکون نہیں ہے، ان سے دل لگا کے محبتیں لگا کے سکون نہیں ہے، وہ چوتھا پرسپیکٹیو لے کے آتا ہے اس چیز کا کہ اس کو جو ہے نا ورچوئل ریالٹی میں لے جاؤ، ورچوئلزم جسے ہم کہتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں یہ ورچوئل ریالٹی کے نام پہ ورچوئل گیمز اور ورچوئل کانسیپٹ اور اب تو میٹاورس ٹائپ کی بھی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی ایک ایسی دنیا، خیالی دنیا میں تمہیں لے جاؤں گے جہاں جو تم دنیا میں حاصل نہیں کر سکے وہاں بنا لو گے. مگر پھر پرسپیکٹیو حق سے ہٹانے والا ہے کہ بھائی جب اسی دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اسی دنیا میں انسان نے کامل ہونا ہے اور اسی دنیا میں ہی رب سے مل کے انسان نے کامل ہونا ہے، تو حقیقت میں رہیں. بٹ پرسپیکٹیو وہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم ورچوئل دنیا میں لے جائیں، وہاں لوگ بنا رہے ہیں بہت کچھ، اس میں انوالو کیا ہوا ہے، مگر حق کی طرف نہیں آنے دیتے. پانچواں ایک پرسپیکٹیو جس کے تحت یہ لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں، دین کی طرف نہ آئیں، حق کے پرسپیکٹیو کی طرف نہ آئیں، وہ ہے ایکسپریشنزم کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. آپ میں بہت تکلیف ہے، آپ میں بہت غم ہے، آپ کو بہت دکھ ملے ہیں دنیا میں، ایکسپریس یور سیلف، میوزک کی شکل میں، پوئٹری کی شکل میں، ڈرامہ کی شکل میں، فلم انڈسٹری کی شکل میں. ایکسپریس یور سیلف، دیٹس ہاؤ. لوگ ایک بہت بڑی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں، اپنے غموں کو ایکسپریس کرنے میں، اپنے ایکسپیرینسز کو ایکسپریس کرنے میں، دیٹ گیوز دیم اے پیشن، اور لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں اور وہ ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. تو زندگی کے مقاصد کے اندر ڈائیورسٹی لانے کے اندر شیطان اتنا کام کر رہا ہے، اتنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہی از جسٹ تھروئنگ آپشنس
کہ بندہ جو ہے نا اس سوال کی طرف نہ آ جائے جہاں سے انقلاب کھڑا ہو جائے گا اس کے اندر. پھر اگر یہ کام نہیں کرتا اور انسان کے اندر یہاں سے بھی انسان کو کچھ نہیں ملتا تو اس نے پلیٹ میں اور آپشنز رکھے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو اس چیز پہ گامزن کر دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیاں خراب کرے. یہ ایک پیشن بن جاتا ہے لوگوں کا. ریونج، جیلسی، ایک بہت بڑی قوم کا سکون، لوگوں کا سکون برباد کر کے، ایک بہت بڑی قوم کا سکون لوگوں سے بدلے لے کے، ایک بہت بڑی قوم کا سکون لوگوں کے اوپر اپنی آگ نکال کے. اینڈ یو ول فائنڈ دیم کہ یہ ان کا پرپز آف لائف بن گیا. وہ لگے ہوئے اس پر. ساتواں ایک ایلیمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، اسے سکون نہیں مل رہا، اسے راحت نہیں مل رہی، وہ کیا کریں گے؟ وہ تکبر کے پرسپیکٹیو میں لے جائیں گے اس کو کہ اپنے آپ کے اندر ایسی اپنے آپ کو اتنا کمپلیٹ کرو کہ ہر بندہ تمہارے آگے حقیر ہو جائے. تو ان کی زندگی کی ڈرائیو ہی لوگوں کو جو ہے ذلیل کرنا ہے، لوگوں کو نیچا دکھانا ہے. اینڈ یو ول فائنڈ دیم دس ایروگنٹ آف ڈفرینٹ پرسپیکٹیو. مختلف قسم کا تکبر ہے جو زندگی کا مقصد ہے لوگوں کی، نیچا دکھانا لوگوں کو. اس پر بڑی انڈسٹری بنی ہوئی ہے. جب یہاں سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، مایوس کرا دیتا ہے. اگر وہ کہیں پر بھی فٹ نہیں ہو رہا تو اسے مایوس کرا دے گا، آئسولیٹ کرائے گا اس کو، گولیوں پر لے جائے گا اس کو، نا امید کرے گا اس کو. تو اکثر ڈپریشن کے پیچھے شیطان کام کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی سکوپ نہیں ہے اس لائف کا، کوئی اینڈ نہیں ہے اس لائف کا، کوئی سلوشن نہیں ہے اس لائف کا. اور آپ ایک قوم کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں گے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ میں. اگر ڈپریشن سے بھی نہیں پھنستا وہ تو اس کو جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ پھر اپنی فوج کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. مطلب وہ آفر کرے گا اس کو کہ بھائی تمہیں اگر چل چاہیے نا اور تھرل چاہیے لائف تو تم میرے والے کام کر لو. میں تمہارے آگے ایسی انڈسٹریاں کھولوں گا جس سے تم پیور شیطانی کام کر سکتے ہو. تو اس کے اندر وہ اور ریکروٹ کرتا ہے لوگوں کو، اس کے لیے رستے آسان کرتا ہے شیطان بننے کے لیے، اس کے لیے رستے آسان کرتا ہے شیطان کے کام کرنے کے لیے، اس کے لیے رستے آسان کرتا ہے کہ شیطان کے HRM ماڈل میں اور سٹرکچر کے اندر وہ ریکروٹ ہو جائے کسی طریقے سے. تو ایک بہت بڑی قوم جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ فل اینٹی اسلام ہونے کے لیے ان کو ایک ڈرائیو مل جاتی ہے جس کے اندر وہ اسلام کے خلاف کام کرنے میں لبرلزم ہے، اور پھر کمیونزم ہے، پھر سوشلزم ہے، پھر آپ کا جو ہے یہ فیمنزم ہے، اور یہ مختلف ماڈلز ہیں جو جس سے ان کو اسلام کی اتھارٹی کو چیلنج کر کے سکون مل جاتا ہے اور وہ پھر پیور شیطان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ادھر بھی اگر کہیں فٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ابھی بھی برباد کر سکتا ہوں میں اس کو، تو اس کو سیلف ڈسٹرکٹیو ماڈلز میں لے کے چلا جائے گا کہ بھائی تمہیں سکون چاہیے، تم لوگوں کی دنیا برباد کرو، اگر نہیں ہے تو اپنی دنیا برباد کرو. تو وہ آپ کو کچھ لوگ ملیں گے وہ صرف تباہ کرنے میں لگے ہوئے اپنے آپ. انہیں سکون ہی اپنے آپ کو برباد کرنے میں ملتا ہے، انہیں سکون ہی ان غموں اور دکھوں کو مزید ایکسپلائٹ کرنے میں ہوتا ہے. وہ اسٹک اپ نیچر میں پھنس جاتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے، سیڈزم جسے ہم کہتے ہیں. اینڈ یو ول فائنڈ اے بگ لاٹ آف پیپل وہ جو ہیں آپ کے اللہ بھلا کرے اپنے ہی آپ کو برباد کرنے میں لگے. اچھا اگر یہاں پر بھی کہیں نہیں وہ پھنستا تو پھر اسے سیوسائڈل تھاٹس دیتا ہے وہ، اس کو سیوسائڈ کی طرف لگا دیں، یہ اپنا خاتمہ کر لیں. اس میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے اپنی زندگیاں لے لی. جب انہوں نے کچھ اچیو کیا اور انہیں محسوس ہوا کہ بھئی اب بھی سکون نہیں ہے تو اس نے کہا بھئی اپنی زندگی لے لو. اینڈ پیپل ہیو کمیٹڈ سیوسائڈ، مسلمانوں میں بھی نان مسلمس میں بھی، کہ خودکشی کرو، زندگی کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ہم بندر سے آئے ہوئے ہیں، ڈارونزم ٹائپ کا کوئی پرسپیکٹیو ہے، اور انسان کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، کوئی بگننگ نہیں ہے، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، خلاص. یہ سارے قسم کے ہتھ کنڈے ہیں اس کے پاس جس کے تحت وہ انسان کو روکتا ہے اپنی مقصد کی طرف آنے میں. تو انسان کا جو اصل مقصد ہے نا وہ تو ہے اللہ کو سپورٹ کرنا ہے. اس نے انسان کا اصل مقصد ہے کہ اس نے اللہ کو ہینڈ اوور کرنا ہے اپنے آپ. انسان کا اصل مقصد ہے کہ اس نے اللہ کو تلاش کرنا ہے دنیا کے اندر، سکون تلاش کرنے کی آڑ میں نکلے گا دنیا میں سکون حاصل کرنے، ملے گا اس کو اللہ. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، اللہ مل گیا وہاں پر. تو ہم بیسک کویسچنز نہیں کر رہے آج اپنے آپ سے. بٹ آئی فیل لائک دیٹ
ہم سوال صحیح نہیں کرتے. اگر ہمارے سوال ٹھیک ہوں تو ہمیں جواب بھی صحیح ملے گا کہ کیا یہ دنیا انسان کو حقیقی سکون دے سکتی ہے؟ کیا اس دنیا کی مخلوق انسان کو حقیقی سکون دے سکتی ہے؟ کیا اس دنیا کی رنگ رلیاں انسان کو حقیقی سکون دے سکتی ہے؟ کیا انسان کو دوسرے انسان سکون دے سکتے ہیں؟ کیا انسان کو رشتے سکون دے سکتے ہیں؟ مال و دولت سکون دے سکتا ہے؟ دے سکتے ہیں، لیکن کیا دائمی سکون دے سکتا ہے؟ کیا دائمی امن دے سکتا ہے اس میں؟ آمنہم من خوف، کیسے اس کو وہ امن ملے گا؟ خوف کیسے کم ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ بیسک کویسچن which we are not asking ourselves. ہمیں لگتا ہے ڈگریاں ہمیں سکون دے دیں گی، ہمیں لگتا ہے کہ فلاں بزنسز ہمیں سکون دے دیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ فلاں طاقت ہمیں سکون دے دے گی، لوگوں میں مشہوری ہمیں سکون دے دے گی، ہمیں لگتا ہے کہ شہرت ہمیں سکون دے دے گی، ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں کسی دنیاوی منزل کو اچیو کر لوں تو مجھے سکون مل جائے گا. نہیں، اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں. مومن کا جو سکون کا پرسپیکٹیو ہے نا، وہ یہ جان کے ہے کہ کوئی ہے اور وہ مجھے اس نے بنایا ہے اور وہ مجھ سے بہت بڑا ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ میرے جیسے 1000 بڑے بھی اگر اس پر قربان ہو جائیں تو پورا نہیں کر سکتے. دیٹ از ویئر یو انڈرسٹینڈ بھئی میں بندہ ہوں اور وزن میں نے اپنے اوپر رب ہونے کا اٹھایا ہوا ہے. تو جب آپ اتنا بڑا ویٹ اپنے اوپر رکھ رہے ہیں اللہ بننے کا، رب بننے کا، خدا بننے کا، تو آپ ڈپریس نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ ہم کیوں خوف میں مبتلا ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم کیوں ڈر میں مبتلا ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم کیوں غصے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم کیوں بے چین ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم کیوں بے قرار ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم کیوں اطمینان نہیں ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر ہم اللہ کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم اللہ کو قبول نہیں کرنا چاہتے ایک حقیقت کے طور پہ کہ بھائی زندگی اس کو مائنس کر کے نہیں ہو سکتی. ہر وقت اس کو خیال میں رکھنا ہے، ہر وقت اس کو لحاظ میں رکھنا ہے، ہر چیز اس کے نام سے پلان کرنی ہے، ہر چیز اس کو سامنے رکھ کے سوچنی ہے، ہر چیز اس کے قواعد اور قانونوں کے مطابق کرنی ہے، ہر چیز اس کی رضا اور خوشی کے سامنے رکھنی ہے. جب یہ انسان میں آ جائے گا اور وہ ڈھونڈ لے گا اس کی پاور کو، اور وہ روز مرہ میں جو چیزیں اس کے ارد گرد ہو رہی ہیں، جب وہ اس پرسپیکٹیو سے دیکھے گا کہ اس کو اللہ نے کیا اور میں نے اس میں کتنا رول پلے کیا اور اللہ نے کتنا رول پلے کیا، تو اسے اللہ ملنا شروع ہو جائے گا. اللہ اسے کیسے ملے گا؟ جب وہ ہر چیز میں محاسبہ کرے گا کہ یہ تو کیا ہی اللہ نے، یہ تو میری پاور کر ہی نہیں سکتی، یہ تو میری پاور میں تھا ہی نہیں، یہ مجھے I don't know how this happens. So the moment you find these things out, you get close to Allah. You start recognizing it and you start realizing it. لیکن جب ہم ہر چیز کا کریڈٹ خود لیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کے بجائے، اور جب ہم ہر چیز کا کریڈٹ خود لے رہے ہوں گے، ہم ہر چیز کو سیلف میڈ کے اوپر لے جائیں گے، تو ہم ایک ایسا بوجھ اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں رب یاد نہیں رہتا، رب کو اس کا حق دینا یاد نہیں رہتا، اور ہمارے اوپر پلندوں پہ پلندے بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے ہمارا. اور جب ہم نہیں پا پاتے وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جو ہمیں مل جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم خدا بنے ہوئے اندر سے، پھر انسان ڈپریس ہو جاتا ہے. پھر انسان ایک ایسی مایوسی میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا. تم تو کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. تم اگر کچھ کر بھی سکتے تھے تو وہ بھی اس کی مرضی تھی. تم اگر نہیں کر سکتے تھے تو وہ بھی اس کی مرضی تھی. تم اگر پہنچ گئے تو وہ بھی اس کی منشا ہے. تم اگر نہیں پہنچ سکے تو وہ بھی اس کی منشا ہے. تم اگر کر گئے تو بھی اس کی منشا ہے. تم اگر نہیں کر سکے تو وہ بھی اس کی منشا ہے. تو تمہیں کرنے نہ کرنے، پہنچنے نہ پہنچنے اور مقاموں تک رسائی تک کو سوچنے کے بجائے اللہ کو سوچنا چاہیے. تو جب انسان اپنی جہت اللہ کی طرف کرتا ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جب وہ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے تو اس کے بیشتر مسائل سالو ہو جاتے ہیں.